بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. سانس ہے ایک روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ترک اب ساری فضولیات کر، یوں نہ ضائع اپنے تو اوقات کر. رہ نہ غافل یاد حق دن رات کر، ذکر و فکر حازم لذات کر. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. میری محترم مائیں اور بہنیں اور پیاری بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے 2 چیزیں بنائی ہیں. کائنات کے نظام الاوقات کو چلانے کے لیے ایک ہے چاند اور ایک ہے سورج. سورج کے حساب سے جو سال اور مہینے چلتے ہیں انہیں ہم شمسی حساب کہتے ہیں، اور چاند کے حساب سے جو سال اور مہینے چلتے ہیں انہیں ہم قمری حساب کہتے ہیں. اسی کو کہیں کہ شمسی اور عیسوی سال یا پھر قمری اور ہجری سال. اسی کو کہیں کہ عیسائی حضرات کے طرف سے جو تاریخیں چلائی جاتی ہیں وہ عیسوی تاریخ کہلاتی ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو کیلنڈر جاری ہوتا ہے اسے اسلامی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. یہ وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے. یہاں تک کہ وقت کے بارے میں کہا گیا کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. وقت کی پوری قدر کرنی چاہیے. دنیا میں جو چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں تو ہم ان نعمتوں کو پا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، لیکن وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ایک وقت چلا جائے تو آپ پوری دنیا بیچ کر کے بھی اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے. اسی لیے ہمیں اپنے اوقات کی قیمتوں کو سمجھنا چاہیے. یہاں تک کہ سورہ منافقون میں آیت ہے اور قرآن کی دیگر جگہوں پہ
جب فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا، جن کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا وہ عرض کریں گے اللہ مجھے بس تھوڑے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میں اچھے کام کر کے آؤں، مسکینوں کو کھانا کھلا کے آؤں، صدقہ خیرات کر کے آؤں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تمہیں اب کوئی وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمارے پاس جو وقت ہے ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، اور ہم ایک برف بیچنے والے سے نصیحت حاصل کریں کہ ایک برف بیچنے والا جب برف کو لے کر کے بیچتا ہے تو وہ برف کو بیچنے میں جلدی کرتا ہے کہ کس طریقے سے، کس قدر تیزی کے ساتھ برف بک جائے، اس سے پہلے کہ برف پگھلے برف کو بیچ ڈالتا ہے اور پیسے کما لیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو عمر دی ہے وہ بھی برف کی طرح ہے، اسے ہم اگر صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو یوں ہی برف کی طرح دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی یہ عمر، اور کچھ نہیں حاصل ہو پائے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جوانی کو گنوایا، اس لیے کہ جوانی میں اللہ ہر چیز مکمل عطا کرتا ہے، قوت اور طاقت اللہ خوب دیتا ہے، مال و دولت کمانے کی طاقت بھی خوب دیتا ہے، علم کی دولت سے بھی اللہ خوب نوازتا ہے، ہر چیز ہماری مضبوط ہوتی ہے جوانی کی عمر میں، یہاں تک کہ کان بھی اچھے سے کام کرتے ہیں، زبان میں اچھے سے اچھے الفاظ بول سکتی ہے، ہاتھ میں بھی طاقت ہوتی ہے، پیروں میں بھی قوت اللہ عطا کرتا ہے، ہم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھیں بڑھاپے سے پہلے، ورنہ ایک وقت بڑھاپا کا ایسا آ جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کان ہے نا یہ سننے کم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ 4-5 مرتبہ کسی کو آواز دینا بوڑھے شخص کو تو وہ آپ کی بات سن پائیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری عمر بھی اس حد تک پہنچ جائے کہ ہم سننے کے قابل نہ رہیں، زبان بولنے کے قابل نہ رہے، آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہے، ہاتھ میں طاقت نہ رہے کہ ہم کسی چیز کو پکڑ سکیں، یہاں تک کہ پیروں کی طاقت بھی جواب دے دے اور ہم اٹھ کر کے بیت الخلاء تک بھی نہ جا سکیں، ہم اپنی حاجت خود پوری نہ کر سکیں۔ اس بڑھاپے سے پہلے اپنی اس جوانی کو غنیمت سمجھیں، اس جوانی کو یوں ہی ضائع نہ کریں۔ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی قیمتی ہے، اللہ نے اس جوانی میں بڑی خوبصورتی عطا کی ہوتی ہے، ہر چیز اللہ خوبصورت عطا کی ہوتا ہے، اگر ہم نے اس کی قیمت نہ جانی، اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی، ہم نے جوانی کی جو عمر ہے، جو وقت ہے، ہم نے اسے یوں ہی فضولیات میں گنوا دیا، لا یعنی کاموں میں گنوا دیا، بیکار کاموں میں گنوا دیا، گناہوں کے کاموں میں اسے خرچ کر دیا، تو یوں بھی جانیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم نیکی کرنا چاہیں گے، نماز کھڑا ہو کے پڑھنا چاہیں گے، ہم نہ پڑھ سکیں گے کیونکہ ہمارے پیروں میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ہم کھڑا ہو سکیں۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہم روزہ رکھنا چاہیں گے، عبادت کرنا چاہیں گے، حج ادا کرنا چاہیں گے، لیکن ہمارے پیروں میں، ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ہم روزہ رکھ سکیں، بھوک کی شدت ہمیں برداشت نہ ہو سکے گی کہ ہم روزہ رکھ سکیں، حج کر سکیں، پھر اس وقت آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس جوانی کی عمر کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وصیحتک قبل سقمک،
کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ صحت عطا کی ہے نا، اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول گفٹ اور تحفہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ غنیمت عطا کی ہے، یہ بہترین نعمت عطا کی ہے، صحت کی نعمت۔ جب صحت ختم ہو جاتی ہے نا، بیماری آ جاتی ہے، تو آپ ہندوستان نہیں دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس چل جائیں، آپ چاہیں گی کہ میری پوری دولت خرچ ہو جاتی، ساری جائیدادیں بک جاتی، مکانات بک جاتے، لیکن میری صحت واپس آ جاتی، لیکن یہ صحت واپس لوٹ کے نہیں آتی۔ اس لیے اس صحت کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سمجھا دیا کہ وصحتک قبل سقمک، کہ بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اور اس صحت کو اور یہ جو طاقت تمہارے جسم میں ہے اسے غلط طریقے سے خرچ نہ کرو، اسے غلط استعمال نہ کرو، بلکہ اس طاقت کو مخلوق خدا کی ہمدردی میں خرچ کرو، مخلوق خدا کی مدد اور امداد میں اسے خرچ کیا کرو۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ مالداری کو فقیر ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے جو پیسے ہمیں دیے ہیں، جو دولت ہمیں عطا کی ہے، جو مال ہمیں دیا ہے، جو جائیداد ہمیں عطا کی ہے، اس کو بھی اس کی جگہ پہ خرچ کریں، ہم غلط جگہ پہ خرچ نہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ ہم فقیر ہو جائیں، غریب ہو جائیں، یہ دولت ساری ختم ہو جائے۔ اور ہم جب تک اللہ دولت دے رہا ہے ہم اسے نیک کاموں میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ فقیری ایسی چیز ہے کہ اگر فقیری آ گئی تو آپ دل میں تمنا لیے بیٹھے رہ جائیں گے کہ کاش کہ میں اس کی مدد کر سکتا، اس کی مدد کر سکتی، لیکن آپ چاہ کے بھی کسی کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اپنی اس مالداری کو غنیمت سمجھیں جی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ یہ جو فرصت کے اوقات ہیں، یہ جو خالی اوقات ہیں، اسے غنیمت سمجھو۔ کام میں مشغول ہونے سے پہلے ہمارے پاس فرصت ہے، وقت خالی ہے، تو ہم اسے اللہ کے ذکر میں لگائیں، اللہ کی یاد میں لگائیں، مخلوق خدا کی ہمدردی میں لگائیں، مخلوق خدا کی فکر میں لگائیں، لوگوں کی بھلائی میں اپنی اس خالی وقت کو لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ ہم کوشش کرتے رہ جائیں کہ ہمیں کچھ وقت ملتا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے، کچھ وقت ملتا کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے، کچھ وقت ملتا کہ فلاں نیکی کر لیتے، لیکن ہمیں وقت نہیں مل پائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتی ہوں گی کہ ابھی آپ کے پاس کچھ سال پہلے خالی اوقات اتنے ہوتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ جب بال بچے ہو جاتے ہیں، ناتی پوتیاں ہو جاتی ہیں، پھر وقت اتنا نہیں ملتا کہ آپ نماز بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، بلکہ اس کے لیے بھی بچے کو بہلانے پڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ مشغولیت سے پہلے جو خالی اوقات ہیں، فرصت ہے، اس کو غنیمت سمجھو اور ان اوقات کو صحیح کاموں میں لگاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری چیزوں کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ موت سے پہلے اللہ نے جو تمہیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ ملتی ہے، حیات ایک مرتبہ ملتی ہے۔ جب یہ حیات ختم ہو جائے گی، یہ دنیاوی زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ ہم چاہ کے بھی، اللہ سے عرض کر کے بھی، اللہ سے درخواست کر کے بھی ایک پل کے لیے
ایک ساتھ اور ایک گھڑی کے لیے ان اوقات کو نہیں لے سکتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن فیصلے کے بعد عرض کرے گا آدمی کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں اس میں جا کر کے نیکی کے کام کر سکوں، مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں، کچھ خرچ کر سکوں تیرے رستے میں، صدقہ خیرات کر سکوں۔ لیکن جواب ملے گا کہ تمہارے پاس بس ایک ہی وقت تھا، وہ وقت دوبارہ تمہیں نہیں ملنے والا ہے۔ جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ما تزال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے، ما تزال قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کسی بندے کے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے ہیں، حتی یسأل عن اربعین، یہاں تک کہ یسأل عن اربعین، یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں اللہ پوچھ نہیں لیتا۔ جب تک 4 چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کر لیا جاتا اور جواب نہیں لے لیا جاتا، قیامت کے دن کوئی شخص اپنے پیر بھی نہیں ہلا سکتا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عن عمرہ فیما افناہ، اللہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ بتا اپنی عمر کو کس کام میں تو نے گنوایا، اپنی عمریں کس کام میں تو نے لگا دی، کس کام میں اپنی عمر کی بہترین اوقات کو ختم کیا۔ ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، کہاں بتائی ہے، کیسے ختم کی ہے۔ اور عمر میں بھی جوانی کی عمر سب سے زیادہ انمول ہوتی ہے، جوانی کے اوقات سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اللہ اس جوانی کے اوقات کے بارے میں پوچھے گا، وان شبابہ فیما ابلاہ، اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ بتا تو نے اپنی جوانی کس کام میں برباد کی ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگایا تھا، اللہ کی عبادت میں لگایا تھا، اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے مخلوق کی امداد میں لگایا تھا، دوسروں کی مدد کرنے میں لگایا تھا، یا اپنی عمر، اپنی جوانی غلط کاموں میں خرچ کر دی تھی، ہم نے اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کر دیا تھا یا کر دی تھی۔ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وفیما وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے، اور خرچ بھی کیا تو کہاں خرچ کیا، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں، کسی کی مدد کرنے میں خرچ کی یا کسی کے خلاف سازش کرنے میں خرچ کی۔ اللہ ہم سے پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور آخری چیز جو پوچھے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وعن علمہ ماذا عمل بہ، اللہ ہمارے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، ہم نے اپنے علم کے مطابق اس پہ عمل بھی کیا یا نہیں کیا، علم کے تقاضے پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ یاد رہے، جسے جتنی باتوں کا علم ہے اس پہ عمل ضروری ہے، اس پہ عمل ضروری ہے۔ میں زیادہ علم رکھتا ہوں، میرے ذمے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ علم کے بارے میں پہلے تو یہ ہے کہ اتنی باتوں کا جاننا کہ جس سے حلال اور حرام میں، اچھے اور بری چیزوں میں تمیز کر سکے، فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، سب کے ذمے یہ فرض ہے۔ اسلام کی بنیادی باتوں کا جاننا بالکل ضروری ہے ہر شخص کے لیے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی جانکاری ہے کہ نماز فرض ہے، یہ بھی جانکاری ہے کہ روزہ فرض ہے،
یہ بھی جانکاری ہے کہ حج فرض ہے ان کے ذمے جو طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں جانے آنے کی، اور وہ تمام چیزیں جو ہم جانتے ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ پوچھے گا ہمارے اس علم کے بارے میں کہ اس علم جو میں نے تمہیں عطا کیا تھا کیا تو نے اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس لیے ہم جو جانتے ہیں اس پہ عمل ہمارے لیے بالکل ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اسی اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز جسے بتانے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں وہ ہے اسلامی تاریخ، اسلامی سال، اسلامی نیا سال۔ جب نیا سال کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے جنوری، ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اسلامی پہلا سال کون سا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی وہی ہے، سنا وہی ہے، سیکھا وہی ہے۔ جنوری آئی تو نیو ایئر، ہم نیا سال مناتے ہیں۔ نہیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہماری تاریخ ہجری تاریخ ہے، قمری کیلنڈر ہے، اسلامی تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے نیا سال محرم الحرام کہلاتا ہے۔ نیا سال بڑے دھوم دھام سے بچوں کو اجازت دے دیتے ہیں منانے کے لیے، خود شریک ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا بنایا ہوا ایک نیا سال ہے۔ اور اس دن جو خرافات ہوتے ہیں، اس میں جو گناہ ہوتے ہیں، جیسے رات کے 12 بجتے ہیں اور 1 تاریخ 1 جنوری ہوتی ہے، یوں ہنگامہ ہوتا ہے، اور صبح پکنک منانے کے لیے بچوں کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے بچائیں۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی سی چال چلے گا، جس قوم کی طرح کام کرے گا، وہ اسی قوم میں سے ہوگا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ عیسائیوں والا کام کرتا ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو پکنک منانے کے لیے بھیجتے ہیں، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے۔ خدا را ہم اللہ سے خوف کھائیں، ایسی چیزوں میں نہ پڑے جو برائی کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، جو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اسلامک نیا سال کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوئی ہے، اسلام کا پہلا مہینہ کون سا ہے، آخری مہینہ کون سا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے یہ باتیں کھل کے آ جائیں تاکہ یہ سوال ذہن میں نہ رہے کہ اسلام کی تاریخوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اسلامی تاریخ کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی بستی میں کسی شخص کو اسلامی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے کہ آج اسلامی تاریخ کتنی ہے، تو ساری بستی والے گناہگار ہوں گے۔ اور آپ میں سے میں پوچھ لوں تو شاید کسی کو معلوم ہو کہ آج اسلامی مہینہ کون سا ہے، اسلامی سن کون سا ہے اور اسلامی تاریخ کون سی ہے، شاید کسی کو معلوم ہو آپ میں سے۔ لیکن میں پوچھوں کہ آج انگریزی کتنی تاریخ ہے تو آپ سب تقریباً سب لوگ بتا دیں گے کہ 22 تاریخ ہے، 22 جون ہے۔ تو اسلامی تاریخ کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ اگر بستی میں کسی شخص کو معلوم نہیں ہے تو ساری بستی کے لوگ گناہگار ہوں گے۔ جی خوب اچھے سے سن لیں، اس لیے اسلامی تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔
ہر شخص کو اسلامی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ آئیے تھوڑی سی تفصیل ڈالتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں سے اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل اس طریقے سے ہے، ہجرت کا واقعہ میں بیان نہیں کر رہا، لمبی بات ہو جائے گی۔ صرف اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوئی ہے اس پہ ایک روشنی ڈالی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، سن 21 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی مہینہ شروع نہیں ہوتا، بنایا نہیں گیا تھا۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ سال اور مہینے نہیں بنائے گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 21 ہجری کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے شعبان کا مہینہ۔ آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ کون سا شعبان ہے؟ اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے یا تیسرے سال کا شعبان ہے؟ کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچتا تھا تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین کچھ ایسا کیجئے کہ آپ کے طرف سے خط آتا ہے اور اس میں لکھا رہتا ہے کہ یہ امیر المؤمنین کی طرف سے جاری کیا ہوا حکم نامہ ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب ہے، یہ کب حکم جاری ہوا تھا، کب حکم نافذ کرنا ہے، کب یہ حکم آپ کے پاس سے چلا تھا اور میرے پاس کب پہنچا ہے، کچھ معلوم ہی نہیں چلتا۔ اس بات کو لے کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ بلائی صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام اس میٹنگ میں شامل ہوئے اور اس بات پہ بحث چھڑی کہ تاریخ اور سن اب متعین ہونے چاہیے، بے حد ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے کئی رائے دی۔ ایک رائے یہ آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب سے ہے اس پیدائش کو سے سن کا آغاز کیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی ہے اس وفات سے سال گنا جائے۔ ایک رائے یہ آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی ہے، نبی بنایا گیا، اس وقت سے سال کا آغاز کیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی وہ رائے یہ تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے ہیں اس سال کو پہلا سال بنایا جائے اور وہاں سے سال کا آغاز کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پسند آئی، اس لیے کہ اگر پیدائش کے سال کو سال کا آغاز مانا جائے تو اس میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی تھی کہ عیسائیوں میں عیسوی تاریخ جو چلتی ہے جو کہ 2025 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ہے، تو یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی۔ اور وفات کے سال کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وفات غم کا سال تھا، درد بھرا سال تھا، اور صحابہ کرام تو قریبی تھے، قریب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، تو وہ کیسے اس سال کو پہلا سال بنا سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے اس سال کو بھی نہیں بنایا۔ اور نبوت کا سال جو تھا وہ معلوم ہی نہیں تھا، اختلاف تھا اس میں، اس لیے اس کو سن کا آغاز نہیں مانا گیا، ہجرت کے سال کو سال کا آغاز مانا گیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کے ایک دور ختم ہوتا ہے جسے مکی دور کہتے ہیں، دوسرا دور شروع ہوتا ہے ہجرت سے جسے مدنی دور کہتے ہیں۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی اور اسلام کی نشأت ثانیہ جو ہوتی ہے، اسلام کو پھیلنے پھولنے کا جو
بہتر موقع ملتا ہے اور تیزی کے ساتھ ملتا ہے وہ ہجرت کے بعد سے ملتا ہے، اور تمام فتوحات جو ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور جیت جو ہوتی ہے وہ اسی ہجرت کے بعد سے ہوتی ہے، اور اسلام کا جو عروج ہوتا ہے، اسلام جو زیادہ تر عروج ہوتا ہے اور دنیا کے بادشاہوں کے طرف خط جو بھیجا جاتا ہے وہ اسی کے بعد سے بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے ہجرت کے سال کو سن کا آغاز مانا گیا، اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے اس سال کو پہلا سال مانا گیا۔ تو سن کا آغاز کب سے ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے ہیں تو یہاں سے پہلی ہجری کہلاتی ہے، جو اسلامی مہینہ شروع ہوا ہے وہ یہاں سے شروع ہوا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے ہیں تب سے ہجری سال یعنی اسلامی سال، اسلامی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو سال کا آغاز ہوا۔ اب 12 مہینے تھے محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک، ان 12 مہینوں کے نام بھی آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اسلامی مہینے 12 ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے اسلامی ہیں۔ جنوری فروری ہر بچے کو یاد ہوتا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، شاید اسلامی مہینہ آپ میں سے کسی کو یاد ہو کسی کو یاد نہ ہو۔ یہ اتنی لاپرواہی، ہم اسلام سے کتنے دور ہیں کہ ہمیں مہینے کا معلوم نہیں، صرف معلوم ہے تو ایک شعبان جو کھچڑا ملیدہ کا مہینہ آ جاتا ہے، شعبان فاتحہ کرانے سے اس لیے یاد رہتا ہے ہم کو، اور ایک رمضان روزہ رکھنے پڑتے ہیں وہ مہینے یاد رہتے ہیں، اور ایک محرم کا مہینہ یاد رہتا ہے، باقی سارے مہینے غائب۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اسلامی مہینے بھی ہمیں یاد ہوں۔ جب مہینے کی بات آئی کہ اسلامی سال تو معلوم ہو گیا کہ سال کا آغاز جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس سال کو پہلا سال قرار دیا جائے، پہلی ہجری۔ مہینہ کون سا مہینہ پہلا مہینہ بنایا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو کی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں کی تھی۔ آپ 1 ربیع الاول کو مکے سے چلے تھے اور 8 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کچھ نے کہا کہ نہیں، رجب کا مہینہ پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کچھ نے کہا نہیں، رمضان بابرکت مہینہ اس کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ لیکن ایک اور رائے آئی جو کہ ہوا کہ محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جو مدینہ سے لوگ آئے تھے وہ حج کے مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں آئے تھے۔ یہ جو ابھی چل رہا ہے آج 25 ذی الحجہ ہے عربی مہینہ، یہ ذی الحجہ حج والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حج کے موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام جو کہ اس کے بعد مہینہ آنے والا ہے محرم، اس میں ارادہ کیا ہجرت کرنے کا، اور آپ نے ہجرت کی ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو آپ نے ارادہ چونکہ محرم کے مہینے میں کیا تھا اس لیے اسلامی سال تو ہجرت کے سال سے شروع ہوا اور مہینہ محرم کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اس لیے ہمارا نیا سال جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی مہینہ ہے اور نیا سال ہے۔ اب محرم کی فضیلت، محرم الحرام کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت، اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی اگلے بار، چونکہ 7-8 محرم الحرام شاید پڑے گا 15 دن کے بعد یا 8-9 پڑے گا، تو اس موقع سے اس پہ تفصیلی بیان ہوگا۔ آپ سنیں گے کہ وہ محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے، اس میں روزوں کی کیا فضیلت ہے، اور جو کھچڑا ملیدہ جو ہوتا ہے، فاتحہ وغیرہ، ان سب کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، وہ بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی دھیرے دھیرے۔ اس لیے
بات یہ سامنے ہمیں اللہ نے جو وقت دیا ہے اس اوقات کی ان اوقات کی قدر کریں ہم، اور اسلامی مہینے کو ہم یاد رکھیں، فرض کفایہ ہے، ان کی تاریخوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور اسلامی مہینہ جو ہے وہ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، اس لیے ہم ان مہینوں کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ جس طریقے سے جنوری فروری ہم بچے کو یاد کراتے ہیں، اسی طریقے سے ہم قمری مہینہ اسلامی مہینے بھی یاد کریں۔ دیکھیے یہاں دو چار سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ انگریزی تاریخ سے کیا فرق پڑتا ہے، اسلامی تاریخ ہی کیوں؟ دیکھیے انگریزی تاریخ یاد کرنے میں، یاد رکھنے میں، اس کے مطابق کاروبار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی ناجائز نہیں ہے اور حرام نہیں ہے کہ انگریزی تاریخ ہم استعمال کریں، جائز ہے وہ بھی۔ لیکن شریعت اور اسلام کی جو عبادتیں ہیں وہ چاند سے تعلق رکھتے ہیں، سورج سے نہیں۔ ہمارے سارے کام اسلامی جو ہیں وہ چاند سے ہوتے ہیں۔ چاند نکلتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، پھر چاند نکلتا ہے تو عید مناتے ہیں، پھر چاند نکلتا ہے تو قربانی کا مسئلہ ہے، چاند نکلتا ہے 10 دن کے بعد محرم الحرام کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو ہماری ساری عبادتیں چاند سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو کیوں بنایا، چاند کے حساب سے ہمارے لیے مہینے کیوں طے کیے، عبادتیں چاند کے حساب سے اللہ نے طے کیوں کی، سورج کے حساب سے طے کر دیتے جیسا کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے حساب۔ تو دیکھیے کئی باتیں ہیں اس میں، چاند اور سورج کے حساب میں کئی باتیں ہیں۔ اولاً چاند کا حساب بالکل آسان ہے، کوئی ان پڑھ آدمی بھی ہے تو وہ چاند کو دیکھ کر کے تاریخ معلوم کر سکتا ہے کہ آج اتنی تاریخ ہوگی۔ مثلاً بالکل تھوڑے دیر کے لیے چاند نکلا شام میں تو آدمی سمجھ جائے گا کہ پہلی دوسری یا تیسری تاریخ ہے، سمجھ جائے گا، ہر جاہل بھی سمجھ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگا اور فجر کے وقت میں صبح میں وہ کیا کہتے ہیں غروب ہو گیا، لاسٹ میں جا کے تو آدمی معلوم کر لیتا ہے، لگ رہا ہے چاند کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن آپ سورج کو دیکھ کر کے کوئی حساب نہیں لگا سکتا کہ سورج کو دیکھ کر کے آج اتنی تاریخ ہے، الا یہ کہ کوئی بڑا سائنسداں ہو تو معلوم کر سکتا ہے کہ سورج کے حساب سے وہ معلوم کر لے گا کہ اتنی۔ ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ سورج کو دیکھ کے کتنی تاریخ ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے۔ اگر آپ بتائیں اگر انگریزی حساب سے اسلامی مہینہ ہو جاتا تو پھر یہ عبادتیں خاص طور سے روزہ جو ہے تو روزہ کس مہینے میں پڑتا ہے؟ ابھی تو ٹھنڈی کے مہینے میں آ گیا، کچھ سال پہلے روزہ کب پڑتا تھا؟ مئی اور جون میں۔ تو ہر سال پوری زندگی مئی میں ہی روزہ پڑتا، جو کہ سخت گرمی ہوتی ہے، اور دوسری جگہ مئی میں ٹھنڈ پڑتا ہے تو دوسری جگہ کے لوگوں کو تو بڑا آرام ملتا، لیکن یہاں کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے روزہ رکھنے میں، کہ پوری زندگی مئی کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور اگر چاند کے حساب سے اللہ نے بنایا تو سب کے لیے آسانی پیدا ہو گئی، کبھی گرمی میں رکھ لیں گے روزے، کبھی دسمبر میں روزے آ جاتے ہیں، اور کبھی مئی جون میں آ جاتے ہیں، تو ہر طریقے سے سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے حساب سے رکھا ہے۔ اس لیے چاند کی تاریخیں ہمارے لیے نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہم اس کو سمجھیں اور اپنے اسلامی سال کو جانیں، اور اسلامی سال کے حساب سے جو ہمیں کام کرنے ہیں وہ کریں۔ جو روزے رکھنے پڑتے ہیں محرم الحرام تو وہ رکھیں، اس پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات آئے گی، اور ہر نئے سال پہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ یہ سال جو ختم ہوا ہے اس سال میں ہم نے کیا کیا۔ دیکھیں اسلام ہمیں بہت باریک باریک چیزیں سکھاتا ہے۔ جب سال ختم ہوتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی اس سال کا محاسبہ کریں، اس میں کتنی نیکیاں کی ہم نے، کتنے مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، کتنی عبادتیں کی ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اگر اچھا کام کیا ہے تو کوشش کریں اگلے سال اور اچھا کام کریں، اگر گناہ کیے ہیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہم جو ہیں اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے ہم ہیپی نیو ایئر جنوری میں منانے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم نے زندگی میں اس سال کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور نیا سال بچے کو معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نیا سال انگریزی کیسا ہوتا ہے. اس طریقے سے ماحول بنائے گھر کا. بچے ضد کریں، ان کو منائیں، انہیں اسلامی تاریخ بتائیں، اسلامی کہانیاں بتائیں، اسلامی تاریخ کب سے شروع ہے، ہجرت سے شروع ہے، ہجرت کے واقعات انہیں بتائیں. ہجرت کے واقعات بڑے دردناک ہیں. اگر آپ کے سامنے بیان کیے جائے نا، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. دل کانپ اٹھتا ہے کہ ہجرت کن پرستھتیوں میں اور کن حالات میں، مجبوریوں میں صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی تھی. اتنی سزائیں انہیں دی جاتی تھی اس وقت جب ہجرت کی تھی انہوں نے، یہاں تک کہ آگ پہ لٹا کر کے، جسم سے کپڑے نکال کے آگ پہ لٹا کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا. بتائیں کس قدر صحابہ کرام کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا. تو ان ہجرت کے واقعات سنائے اپنے بچوں کو اور انہیں یاد دلائے کہ یہ ہے ہمارا نیا سال. یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان پرستھتیوں میں ہجرت کی. ہم کس چیز کو نیا سال مانتے ہیں اور نیا سال مناتے ہیں؟ بچوں کے ضد میاں کے مائیں بھی کہتی ہیں جانے دینا، بچہ ہے، آج بچہ ہے، وہ بچہ میں نہ سیکھے گا تو جوان ہو کے سیکھے. جوان ہو کر کے تو آپ کی سنے گا بھی نہیں. جوان ہو کے تو بچے یا بچیاں آج کل تو بھی نہیں سنتی، الٹا ماں باپ کو دھمکیاں دیتے ہیں. اس لیے بچپنے سے ان کو احساس کرائیں. اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹی آپ ان چیزوں کے لیے ضد نہ کریں جو اسلامی نہیں ہے، اسلامی سال نہیں ہے. جنوری پکنک منانے کے لیے، فرسٹ ایئر منانے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے آپ ضد نہ کریں، بلکہ ان سب سے توبہ کریں اور اپنا اسلامی سال جانیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ اس سال ہم نے کیا پڑھا ہے، اگلے سال ہم کو کیا پڑھنا ہے. ان سب چیزوں کا حساب کریں اور صحابیات اور صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.